سیف الرحمان سے آج کا پہلا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ قطر نے لبنان کی انسانی صورتحال کے بارے میں اقوام متحدہ کے ایک اجلاس میں شرکت کی ہے۔ وزیر صحت نے پرزور انداز میں کہا ہے کہ احتیاطی اقدامات کی ضرور پابندی کی جائے اور ملک میں کورونا بیماری سے شفا پانے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ بیروت میں غیظ و غضب پر مشتمل احتجاج کی فضا میں لبنان کی حکومت مستعفی ہو گئی ہے اور دھماکے کا خبر جوڈیشل کونسل کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ امریکی حکومت کے لیے ابن سلمان کو طلب کرنا بہت کڑوا ہے اور المشیشی نے عہد کیا ہے کہ تیونس میں باصلاحیت کابینہ تشکیل دی جائے گی۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی نے کہا ہے کہ بیروت اور لبنانی عوام کی مدد کے لیے بین الاقوامی کانفرنس میں صاحب سمو امیر کی شرکت صاحب سمو امیر کی اس خواہش کی مظہر ہے کہ لبنان اور اس کی عوام کے ساتھ برادرانہ روابط اور یکجہتی مزید فروغ پائے۔ وزیر مملکت نے کہا ہے کہ قطر کی جانب سے صاحب سمو امیر کا یہ اعلان کہ امدادی کارروائیوں اور لبنانی عوام کی پریشانیوں میں کمی کے لیے 50 ملین امریکی ڈالر کی رقم اس مد میں حصہ لینا ہے۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے منعقد کیے جانے والے ایک اجلاس میں شریک تھے جس کا مقصد لبنان کی انسانی صورتحال کا جائزہ لینا تھا۔ انسانی امور میں ہم آہنگی اور کوارڈینیشن کے لیے اقوام متحدہ کے دفتر اوچا نے اس اجلاس کا اہتمام کیا تھا۔ لبنان کی مدد کے لیے مختلف طریقوں سے قطر کی شرکت اور حصہ داری کا مقصد یہی ہے کہ لبنان کو اس کی موجودہ سخت آزمائش سے جلد از جلد نکال لیا جائے۔ اس اثناء میں قطری مشن نے اعلان کیا ہے کہ ایک فیلڈ ہاسپٹل قائم کر دیا گیا ہے اور اس میں تمام تر طبی ساز و سامان اور آلات مہیا کر دیے گئے ہیں، جس کے بعد آج منگل کے روز سے وہاں زخمیوں اور متاثرین کا علاج شروع کر دیا جائے گا۔ یہ بھی برادر لبنانی عوام کی پریشانیاں کم کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ ملک میں لبنان کی سفیر محترمہ فرح برے نے لبنان کے بارے میں قطر کے امیر، حکومت اور عوام کے موقف کو انتہائی قابل قدر قرار دیتے ہوئے شکریہ ادا کیا ہے۔ لبنانی بھائیوں کی مدد کے دائرے میں ہی قطر ایئر ویز نے قطر الخیریہ اور علی بن علی ہولڈنگ گروپ کے ایک رکن مونوپری قطر کے تعاون سے لبنانی عوام کی مدد کے لیے ایک انیشیٹو شروع کیا ہے، جس میں یہاں کے شہری اور مقیم باشندے سبھی حصہ لے سکتے ہیں تاکہ گزشتہ ہفتے بیروت میں ہونے والے افسوسناک واقعات کے بعد لبنانی عوام کے لیے ڈونیشن دیا جا سکے۔ قطر ایئر ویز کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں بتایا گیا ہے کہ اس انیشیٹو کے ذریعے اس ہفتے کے اواخر میں ایک خصوصی پرواز چلائی جائے گی جس میں کسی بھی ٹیکس کے بغیر امدادی سامان لبنان بھیجا جا سکتا ہے اور قطر الخیریہ لبنان میں اس امدادی سامان کی تقسیم کی ذمہ داری سنبھالے گی۔ قطر نے اپنے اس موقف کو دہرایا ہے کہ وہ تشدد، دہشت گردی اور مجرمانہ کارروائیوں کو مسترد کرتا ہے، خواہ ان کی وجوہات و اسباب کچھ بھی کیوں نہ ہوں۔ قطر کی وزارت خارجہ نے نائجر کے جنوب مغربی علاقے میں کیے جانے والے دھماکے کی مذمت کی ہے۔ اس دھماکے میں 6 فرانسیسی باشندے اور نائجر کے 2 باشندے ہلاک ہو گئے ہیں۔ وزارت خارجہ کے بیان میں ان مقتولین کے پسماندگان اور فرانس اور نائجر کی حکومتوں اور عوام سے تعزیت کا بھی اظہار کیا گیا ہے۔ وزیر صحت اور کورونا وائرس کا مقابلہ کرنے والی قومی کمیٹی کی سربراہ ڈاکٹر حنان محمد الکواری نے گزشتہ عرصے کے دوران کورونا وائرس کے مقابلے کے لیے تمام تر وسائل کی فراہمی پر وزیر اعظم و وزیر داخلہ کا شکریہ ادا کیا ہے۔
वजीर सेहत नेशनल कमांड सेंटर का दौरा कर रही थीं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये सेंटर कोरोना आलमी वबा के पहले दिन से ही माशरे और समाज को इस वबा से बचाने और महफूज रखने के लिए एहतियाती इक़दामात के फ़रोग़ और निफाज में बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। वजीर सेहत ने इस मौके पर एक मरतबा फिर पुरजोर अंदाज में कहा है कि मुल्क के तमाम अफराद एहतियाती इक़दामात की मुकम्मल पाबंदी करते रहें कि अभी ये वबा खत्म नहीं हुई है। वजारत सेहत न्यामा ने ऐलान किया है कि मुल्क में कोरोना वायरस कोविड-19 के मजीद 315 केसेज रजिस्टर हुए हैं और मजीद 284 मरीज सेहतयाब हो गए हैं। इस तरह कतर में इस बीमारी से शिफा पाने वालों की तादाद अब 109,993 हो गई है और मजीद 4 मरीज वफात पा गए हैं। कोरोना वायरस की वजह से लगाई गई पाबंदियों को बतदरीज उठाने के तीसरे मरहले का अब दूसरा हफ्ता पूरा हो रहा है और साफ मालूम हो रहा है कि कतर इस वायरस पर काबू पाने के रास्ते पर रवां दवां है और इस सिलसिले में मजीद हौसला अफजा एदाद-ओ-शुमार मिल रहे हैं। मुल्क में सेहत का शोबा बहुत मजबूत है, इसीलिए इस वायरस के साथ मारके में बेहतरीन नताइज के हुसूल में मदद मिल रही है। इलाज मुआवजे के लिए बहुत तेज रफ्तारी के साथ यहाँ मुदाखलत की गई है और पेश की इक़दामात करने में बहुत तेज अमल और नोवा कोरोना वायरस की वजह से पैदाशुदा हालात में भी एम्बुलेंस के शोबे की कारकर्दगी बहुत नुमायां रही है। अब इस वक्त जबकि कतर कोरोना का मुकाबला करने में अपनी कामयाबियों को जारी रखे हुए है, तो बाहर की दुनिया की सूरत हाल ये है कि वहां इस वायरस का फैलाव जारी है और तकरीबन 20 मिलियन अफराद अब तक इस वायरस से मुतासिर हो चुके हैं और सबसे ज्यादा मुतासिरीन अमेरिका, ब्राजील और भारत में दरियाफ्त किए गए हैं। इसके साथ ही किसी वैक्सीन और अदविया की तैयारी के लिए भी कोशिशें भरपूर अंदाज में जारी हैं। कुवैती फौज की जॉइंट स्टाफ की प्रेसिडेंसी ने पुरजोर अंदाज में कहा है कि कुवैत की शिमाली सरहदें सलामत, बसलामत और मुस्तहकम हैं। कुवैत न्यूज एजेंसी की तरफ से फराहम किए जाने वाले इस बयान में कुवैती जॉइंट स्टाफ की प्रेसिडेंसी ने मुख्तलिफ इब्लागियाती वसाइल और मीडिया पर आने वाली इस खबर की तरदीद की है कि कुवैत की शिमाली सरहद पर वाक़े किसी मरकज को हमले का निशाना बनाया गया है। इस प्रेसिडेंसी ने कहा है कि तमाम सरहदें मुस्तहकम और महफूज हैं। बैरूत की बंदरगाह पर होने वाले धमाके ने लुबनान को खतरनाक समाजी और माशी असरात के साथ साथ सियासी मसाइल से भी दोचार किया है। वहां मुजाहिरों और सियासी बयानबाजियों के बाद अब वजीर आजम हसन दियाब को मुस्ताफी हो जाना पड़ा है। लुबनान के सदर मिशेल औन की जानिब से ऐलान कर दिया गया है कि सदर ने हसन दियाब की हुकूमत का इस्तीफा मंजूर कर लिया है और उससे कहा गया है कि वो नई काबीना की तश्कील तक काम करती रहे। वाशिंगटन की वफाकी अदालत यानी फेडरल कोर्ट ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और 13 दूसरे अफराद के वारंट जारी कर दिए हैं। उन पर सऊदी इंटेलिजेंस के एक साबिक अहलकार साद अल जबरी को कत्ल कर देने की कोशिश का इल्जाम है। मोहम्मद बिन सलमान और 13 दूसरे अशखास की अदालत में तलबी का मकसद ये है कि वो साद अल जबरी की तरफ से उन पर लगाए गए इल्जामात का जवाब दें कि उन्होंने साद को कत्ल करने की कोशिश की है। अदालत का ये हुक्म दुनिया के सामने इब्न सलमान के जराइम का इंकशाफ कर रहा है और इससे ये भी पता चलता है कि अमरीकी अदालतों में सऊदी वली अहद को और किसी भी दूसरे शख्स को कोई इस्तिस्ना यानी इम्यूनिटी हासिल नहीं है। अदालत की तरफ से
اس مقدمے کو سننے کی منظوری یہ بتا رہی ہے کہ سعد الجبری کے بیان اور لگائے گئے الزام میں وزن ضرور ہے۔ ان کا الزام ہے کہ ابن سلمان اپنے مخالفین کے خلاف بیرون ملک کی جانے والی مہموں میں ایک سے زیادہ مرتبہ انہیں جمال خاشقجی کی طرح قتل کرنے کی کوششیں کر چکے ہیں۔ استغاثے کی درخواست میں بتایا گیا ہے کہ وفاقی تحقیقاتی دفتر FBI نے کینیڈا کی انتظامیہ کے ساتھ مل کر الجبری کو قتل کرنے کی کوشش ناکام بنائی تھی۔ امریکی عدالت کی جانب سے اس مقدمے اور درخواست کی سماعت پر آمادگی اور سعودی ولی عہد کی طلبی یہ ثابت کرتی ہے کہ عدالت ایسے ثبوت دیکھ چکی ہے جن سے اس مقدمے کی اہمیت ثابت ہوتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ الجبری کی زندگی واقعی خطرے میں ہے۔ لیبیا میں قومی محاذ پارٹی کے صدر عبداللہ الرفادی نے کہا ہے کہ ریٹائرڈ میجر جنرل خلیفہ حفتر نے روس کے لیے راستہ کھولا ہے کہ وہ ملک پر فوجی طور پر قبضہ کر لے۔ انہوں نے کہا ہے کہ روس اب اس وقت تک لیبیا سے نہیں نکلے گا جب تک کہ وہ اپنے اقتصادی اور معاشی فائدے نہیں سمیٹ لیتا اور یہاں فضائی اڈے قائم نہیں کر لیتا۔ تیونس کے نامزد وزیر اعظم ہشام المشیشی نے عہد کیا ہے کہ وہ سیاسی کھینچا تانیوں سے دور باصلاحیت افراد پر مشتمل اپنی کابینہ تشکیل دیں گے۔ عراق میں ایک مرتبہ پھر احتجاجی مظاہرے شروع ہو گئے ہیں کہ ملک میں بدعنوانی اور حالات کی بربادی کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے۔ دسیوں مظاہرین نے بغداد کا ایک پل بند کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ذی قار گورنری کی عمارت پر چڑھائی بھی کی گئی ہے۔ اور حماس تحریک نے اسرائیل کے اس فیصلے پر کڑی تنقید کی ہے جس کے مطابق اس نے غزہ کی پٹی کے ساتھ اکلوتی تجارتی گزرگاہ آج منگل کے روز سے بند کر دی ہے اور کہا ہے کہ انسانی امداد کے علاوہ کوئی بھی شے وہاں سے نہیں گزر سکتی۔ حماس تحریک نے کہا ہے کہ محاصرے اور ناکہ بندی کی یہ شدت میں اضافہ ہے۔ حماس کے ترجمان عبداللطیف القانو نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ غزہ کا ناطقہ بند کر دینے اور اس کی ناکہ بندی کو مزید سخت کرنے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ آج کا یونیورسٹی ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ قطر نے لبنان کی انسانی صورتحال کے بارے میں اقوام متحدہ کے ایک اجلاس میں شرکت کی ہے۔ وزیر صحت نے پرزور انداز میں کہا ہے کہ احتیاطی اقدامات کی ضرور پابندی کی جائے اور ملک میں کورونا بیماری سے شفا پانے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا پہلا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔